یکم محرم الحرام کو جس صحابی رسول کو شہید کیا گیا وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو 27 ذی الحجہ بدھ والے دن فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کو زخمی کر دیا۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی سیرت اور شان اور مقام بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے اعلیٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور ان کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کے کچھ ایسے ان کے بارے میں باتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اور جو سلف نے کہی، جو صحابہ کرام نے کہی، اس ویڈیو کے اندر وہ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جن لوگوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ بہت برے لوگ ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یقیناً تم میں سے پہلی امتوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو الہام یافتہ ہوتے تھے۔ میری امت میں اگر وہ شخص ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جو مراد رسول تھے۔ سارے کے سارے صحابہ خود چل کے آئے اور جس صحابی کے لیے اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ یا ابو جہل بن ہشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے، جو ان دونوں میں سے تجھے محبوب ہے وہ دے دے، تاکہ ان دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو تقویت پہنچے، اسلام کو عزت ملے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مجھے علم نہیں کہ میں تمہارے درمیان کتنی زندگی گزاروں گا، لیکن میرے بعد اگر تم پیروی کرنا تو ان دونوں کی کرنا۔ آپ نے اشارہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کیا۔ آفتاب رسالت کی کرنیں جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو وہ تقویت، وہ عزت دی کہ صحابہ کرام نے کہا کہ جب سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے ہم عزت اور طاقت میں بڑھتے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، خواب کے اندر میں نے دودھ پیا اور سرابی کے اثر کو اپنے ناخنوں تک دیکھا، پھر میں نے وہ پیالہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا علم۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے شیطان جسے دیکھ کر بھاگ جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ کے اندر میری جان ہے، تو جس گلی سے گزرتا ہے شیطان وہ گلی چھوڑ دیتا ہے، وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ عبداللہ بن حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی مثال، ان کے زمانے میں اسلام کی مثال اس سپاہی کی طرح ہیں جو آگے بڑھتا ہے تو مسلسل بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور مومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو شخص بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے گا جان لے گا کہ وہ تو پیدا ہی اسلام کے دفاع کے لیے ہوئے تھے۔ اللہ کی قسم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام معاملات کی بے خیر و خوبی تدبیر کرنے میں یکتائے زمانہ اور بے مثل تھے۔ علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوال کیا گیا ان دونوں کا رسول کے ہاں کیا درجہ تھا، تو انہوں نے فرمایا وہی درجہ تھا جس طرح آج ان دونوں کا مرتبہ ہے کہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ سیدنا ابو طلحہ زید بن سہل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے ہر گھر کے دینی و دنیاوی معاملات میں نقص پیدا ہو گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کیا تھی؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر کی شہادت کے موقع پر فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے پیچھے کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا
جو عمل و کردار کے اعتبار سے مجھے آپ سے زیادہ محبوب ہو، اور میں تمنا کرتا ہوں کہ میں آپ جیسا بن کر اللہ سے ملوں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اے عمر، آپ انتہائی اعلیٰ اقدار کے مالک، نہایت عظیم مسلمان تھے، حق و صداقت کے لیے انتہائی دلیر اور باطل کے لیے انتہائی سخت۔ آپ اللہ کی رضا پر راضی رہے اور اس کی ناراضی پر ناراض۔ آپ نے ضرورت سے زیادہ کسی کی مدح کی، نہ ضرورت سے زیادہ کسی پر نکتہ چینی۔ آپ کی شہرت بہت اچھی تھی اور آپ نجیب الطرفین تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب اپنی مجلس کو خوشگوار بنانا چاہتے ہو، عمر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ چھیڑ دو، آپ کی مجلس خوشگوار بن جائے گی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے آپ کو خراج تحسین پیش کیا، اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ایک پلڑے میں اور باقی ساری دنیا کا علم ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم سب سے بھاری نکلے گا۔ انہوں نے مزید فرمایا کہ میرے خیال کے مطابق عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے علم کے 10 حصوں میں سے 9 حصے علم اٹھ گیا ہے، اور مزید فرمایا کہ سیدنا عمر کا اسلام فتح کی نوید ان کی ہجرت تقویت کا باعث، جبکہ ان کی خلافت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نشان تھی۔